ابھی عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو صرف ایک مقدمے میں سزائیں معطل کی گئی ہیں، ابھی سزائیں معطل کی گئی ہیں، اور عید کے بعد ان کو مین اپیل آنی ہے توشخانہ کی، تو ابھی سے ہی خطرات کی گھنٹی جو ہیں وہ بجنا شروع ہو گئی ہیں مینڈیٹ چوروں کے گھروں میں، مینڈیٹ چوروں کے دفتروں میں، مینڈیٹ چوروں کے ایوانوں میں۔ اس کی وجہ انہیں یہ سمجھ آ رہی ہے اچھی طرح کہ اگر جوڈیشری جاگ گئی اور عدلیہ نے اگر 6 آنریبل ججز کے ساتھ باقی عدلیہ بھی مل گئی، تو یہ سارے کا سارا جو ڈھانچہ کھڑا کیا گیا، حکومتی ڈھانچہ ایک جعلی الیکشن کے نتیجے میں، یہ سارے کا سارا زمین بوس ہو جائے گا، اور ان کی جتنی بھی انویسٹمنٹ ہے اور ان کی جتنی بھی ڈیلنگ ویلنگ جو بند کمروں میں ہوئی اور ڈرائنگ روم میں جو معاملات طے ہوئے، وہ سارے کے سارے وہ تو فنا ہو جائیں گے، اور اب اپنی سرمایہ کاری کو، اپنی انویسٹمنٹ کو، اپنے ان بند کمروں میں ہونے والی ڈیلز کو بچانے کے لیے اب ایک نیا نیریٹو لانے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن بہرحال یہ اتنا آسان نہیں ہے، اور اسی لیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو سو موٹو نوٹس لیا گیا ہے، اس میں مسلسل یہ پریشر آ رہا ہے، اور آنا بھی چاہیے کہ اس کی سربراہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس کو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ اپنی رائے دے چکے ہیں اور ان کی رائے غیر آئینی، غیر قانونی قرار دی جا چکی ہے۔ لہذا انکوائری کمیشن کے سربراہ جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب کی خط کی روشنی میں اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس بینچ کا حصہ نہیں بننا چاہیے کسی بھی صورت میں، کیونکہ ان کا تعصب، ان کا غیر آئینی اقدام، ان کا غیر قانونی ایکٹ جو ہے وہ نمایاں ہو چکا ہے اور اس پر مہر تصدیق ثبت ہو چکی ہے۔ لہذا یہ بات جو ہو رہی ہے، انشاءاللہ کل جو اوپن کورٹ میں یہ معاملہ جائے گا، تو اوپن کورٹ میں اس کیس کو سنا جائے گا، تو اس میں یہ چیز ضرور آئے گی، یہ ضرور اٹھایا جائے گا معاملہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی بھی جو میرے پاس اطلاعات ہیں، وہ ایک بہت ہی لیگی وزیر ہیں اور نون لیگ کے تعلق ہے، وفاقی کابینہ کا حصہ ہیں، مجھے ان کے انتہائی قریب ترین جو ہیں ذرائع، وہ میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ قاضی صاحب نے بہت مضبوط یقین دہانی کروائی ہے، بقول ان کے انہوں نے مضبوط یقین دہانی کروائی ہے کہ آپ فکر نہ کریں، میری جو آپ سے کمٹمنٹ ہوئی ہے وہ ہم اس کو پورا کریں گے۔ اور وہ کمٹمنٹ کیا ہے؟ کیونکہ ایک کمٹمنٹ وہ کہتے ہیں حکومت نے کی ہے، اس کے بارے میں اعظم نذیر تاڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے ساتھ جو جیلانی صاحب کی جو کمٹمنٹ ہوئی تھی، حکومت کی چیف جسٹس سے جو کمٹمنٹ ہوئی، حکومت نے پوری طرح نبھایا، یہ اعظم نذیر تاڑ صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو اگر یہ بات اس طرح مان لی جائے تو انہوں نے آگے پھر اعظم نذیر تاڑ صاحب کہتے ہیں کہ میرے ذاتی خیال میں فل کورٹ کی ضرورت نہیں ہے، اور سو موٹو کے 1 گھنٹے پہلے تصدق جیلانی کے خط کی اطلاع وزیر اعظم ہاؤس آ چکی تھی، اور اس خط نے ہی یہ سارے کا سارا پلان جو ہے وہ برباد کر دیا، اور اس خط کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہی، کیونکہ وہ خط اگر انہوں نے تصدق جیلانی صاحب نے خط لکھا بھی، پرائم منسٹر کو بھی لکھا اور جاری بھی کیا گیا، میڈیا کو بھی جاری کیا گیا کہ جناب یہ خط ہے، اور تاکہ ان کا جو پوائنٹ آف ویو وہ سامنے آ سکے۔ اب یہ جو بات ہے اعظم نذیر تاڑ صاحب کی کہ جی چیف جسٹس سے جو کمٹمنٹ ہوئی حکومت نے پوری طرح نبھایا، تو وہ کیا کمٹمنٹ تھی جو کہ کی گئی اور حکومت نے کی، اور حکومت نے کی اور اسے پوری طرح نبھایا گیا؟ تو اب جو میری بات ہوئی اپنے سورسز کے ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ قاضی صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ میں بھی اپنی جو کمٹمنٹ ہے اس کو نبھانے کی پوری کوشش کروں گا، لہٰذا اسی لیے اس بینچ پہ اعتراض ہو رہے ہیں کہ یہ بینچ کی جو تشکیل ہے وہ درست عمل نہیں ہے، وہ درست طور پہ بینچ تشکیل نہیں دیا گیا، اور دستیاب ججوں کا ایک لیا گیا سہارا، لیکن یہ دستیاب ججوں کا سہارا نہیں، محض یہ اس کو پرنسپل سیٹ پہ سب کو لایا جا سکتا تھا، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ عید کے بعد بھی سو موٹو نوٹس لینے کے بعد اس کو عید کے بعد بھی فکس کیا جا سکتا تھا، اور کیونکہ اصل تو معاملہ یہ تھا کہ اس پہ سو موٹو نوٹس لیا جائے، کیونکہ اب آخری ہفتہ چل رہا ہے اور عید سے پہلے مجھے نہیں لگتا کہ یہ کیس اگر اس کو ٹیک اپ کیا گیا تو یہ اس پہ کوئی فیصلہ ہو سکے گا۔ دوسری خبر ہمارے پاس ہے جی، سینٹ کا الیکشن آج ہو رہا ہے، اور سینٹ کے الیکشن میں خیبر پختونخوا
میں متنازع سیٹوں کا معاملہ حل نہیں ہو سکا، کیونکہ ویسے تو پورے اوورال سسٹم پہ جو پہلے تو فارم 47 کی یہ حکومت ہے اور فیک نتائج کی بنیاد پہ ریجیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ حکومت میں بٹھائے گئے ہیں۔ دوسرا پھر مخصوص نشستیں بھی دے دی گئیں۔ تو آج سینٹ کا الیکشن ہو رہا ہے۔ سینٹ کے الیکشن میں خیبر پختونخوا کا الیکشن اگین الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمشنر صاحب نے حسب معلوم روک دیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر صاحب اور ان کے جو 4 رتن ہیں انہوں نے باقاعدہ تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیا اور اس کو روک دیا گیا۔ ریٹرننگ افسر نے آج پولنگ نہیں ہوئی خیبر پختونخوا اسمبلی میں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر آئینی طور پر جو سیٹیں ہیں مخصوص وہ دی جا رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی سنی اتحاد کونسل کی سیٹیں ہیں وہ الاٹ کی جا رہی ہیں، دوسری جماعتوں کو الاٹ کر دی گئی ہیں، لیکن خیبر پختونخوا میں اس پہ مزاحمت کی جا رہی ہے اور اس قضیے کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی لیے خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ نے، خیبر پختونخوا اسپیکر نے اس معاملے پہ ابھی تک اس کو پینڈنگ رکھا ہوا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج سینٹ کا الیکشن جو ہے خیبر پختونخوا کی حد تک ملتوی کر دیا گیا اور آج پولنگ نہیں ہو سکی، وہاں سے سینیٹرز جو ہیں منتخب ہو کر نہیں آ سکیں گے سینٹ میں، اور اس طریقے سے اب ایک اور نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، اور وہ ہے کہ اگر سینٹ کمپلیٹ نہیں ہوتا اور چاروں صوبوں اور قومی اسمبلی وفاق کی سیٹیں پوری نہیں ہوتی تو پھر چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ کیسے ہو سکے گا، کیونکہ الیکٹورل کالج مکمل نہیں ہے۔ الیکٹورل کالج جب مکمل نہیں ہوگا تو پھر الیکشن بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کی تصدیق جو ہے وہ ماہرین کر رہے ہیں، اور اب آئینی ماہرین، قانونی ماہرین اور جو الیکشن میٹرز کو سمجھتے ہیں وہ بھی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ اب چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن نہیں ہو سکے گا۔ اس کا نقصان جو ہے وہ کسے ہوگا؟ اس کا نقصان جناب وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوگا، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی فی الفور چیئرمین سینٹ گیلانی صاحب کو لے کر آنا چاہتی ہیں، اور دوسری جانب جو حکومت جو ڈیفیکٹو رولرز ہیں، اسٹیبلشمنٹ، ملٹری لیڈرشپ، وہ چاہتی ہے کہ انوار کاکڑ صاحب کو چیئرمین سینٹ بنایا جائے۔ تو یہ بھی ایک تنازع چل رہا ہے۔ تو بہرحال سینٹ کا الیکشن جو ہے جی وہ خیبر پختونخوا کا ملتوی ہو گیا، اور اب یہ الیکٹورل کالج کمپلیٹ نہیں ہو سکے گا۔ اگلی جو خبر ہے وہ ہے عمر ایوب خان صاحب کو لیڈر آف اپوزیشن مقرر کر دیا گیا۔ آج ان کی ملاقات ہوئی اسپیکر قومی اسمبلی جناب ایاز صادق صاحب سے، ان سے ملاقات ہوئی، اور ملاقات کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رہنما بھی موجود تھے، گوہر ایوب تھے اور ان کے ساتھ، اور عامر ڈوگو صاحب تھے، چیف وہیپ ہیں، ان کی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے نتیجے میں عمر ایوب خان کو لیڈر آف اپوزیشن مقرر کر دیا گیا، اور اب عمر ایوب صاحب نے جو پہلا رد عمل دیا ہے، اور عمر ایوب صاحب نے بھی اور بیرسٹر گوہر نے بھی جو پہلا رد عمل دیا ہے، اس میں انہوں نے اس اپوزیشن لیڈر کو تو انہوں نے مقرر کر دیا، لیکن یہ آزاد ارکان کے اپوزیشن لیڈر ہوں گے۔ انہیں سنی اتحاد کونسل یا پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر آف کی ایز پارٹی ان کو نہیں قبول کیا گیا۔